السلام علیکم دوستو، اسٹوڈیو ون کی ایک نئی ویڈیو میں آپ سب کو خوش آمدید۔ شعبان ہجری تقویم کا 8واں مہینہ ہے۔ یہ مہینہ اپنی رحمتوں، برکتوں اور سعادتوں کے اعتبار سے ماہ رمضان کے لیے پیش خیمہ کی حیثیت رکھتا ہے۔ اس مہینے میں رمضان المبارک کے استقبال، اس کے سایہ افگن ہونے سے قبل ہی اس کی مکمل تیاری اور مختلف ضروری امور سے یکسوئی کا بھرپور موقع ملتا ہے۔ یہ وہ قابل قدر مہینہ ہے جس کی نسبت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی طرف فرمائی اور اس میں خیر و برکت کی دعا فرمائی، نیز اس ماہ کو اعمال کی پیشی کا مہینہ قرار دیا اور امت کی اس سے غفلت کی پیشن گوئی بھی کی۔ غور کیا جائے تو مستند روایات اور تاریخی واقعات کے تناظر میں اس ماہ کی بڑی فضیلت اور اہمیت معلوم ہوتی ہے۔ ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے میں آپ سب دوستوں سے یہ گزارش کرتا ہوں کہ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو برائے مہربانی سبسکرائب کے بٹن پر کلک کر دیں اور ساتھ بنے بیل کے آئیکن کو بھی پریس کر دیں۔ شعبان تشب سے ماخوذ ہے اور تشب کے معنی تفریق، پھیلنے اور عام ہونے کے ہیں۔ چونکہ اس ماہ میں خیر کثیر سے پھیل جاتا ہے، اسی لیے اس کو شعبان کہا جاتا ہے۔ اس مہینے میں اہل عرب حرمت والے آخری مہینے رجب کے بعد لوٹ مار کے لیے منتشر ہو جاتے تھے، اس مناسبت سے اس کو شعبان کہتے ہیں۔ بعض علماء نے شعبان کی وجہ تسمیہ بھی بیان کی ہے کہ یہ شعبہ سے ماخوذ ہے، جس کے معنی حصہ کے ہیں۔ اس مہینے میں اللہ تعالیٰ کی رحمت و فضل کے خاص شعبہ جات کام کرنا شروع کر دیتے ہیں، اس لیے بھی اسے شعبان سے موسوم کیا جاتا ہے۔ اس مہینے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی درینہ تمنا پوری ہوئی اور تحویل قبلہ کا حکم نازل ہوا۔ اسی مہینے میں تاریخ اسلام کا عظیم غزوہ بنو المستلق پیش آیا۔ اسی مہینے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت حفصہ اور جویریہ رضی اللہ عنہما سے نکاح فرمایا۔ تیمم سے متعلق احکام کا نزول بھی اسی مہینے میں ہوا۔ اس مہینے میں حضرت حسین بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت زین العابدین علیہ السلام اور حضرت ابو الفضل عباس وغیرہ کی ولادت ہوئی۔ صحابہ و تابعین میں حضرت مغیرہ، حضرت انس، حضرت ارباز اور امام ابو حنیفہ کی وفات ہوئی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی امت میں روحانیت اور ملکیت کو بڑھانے کے لیے جہاں فرض روزوں کی تعلیم دی، وہیں نفلی روزے رکھنے کی بھی ترغیب دی۔ بالخصوص ماہ شعبان میں آپ کا بکثرت روزے رکھنا منقول ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب روزے رکھنا شروع فرماتے تو ہم کہتے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اب روزے رکھنا ختم نہ کریں گے، اور جب کبھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم روزے نہ رکھنے پر آتے تو ہم یہ کہتے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اب روزہ کبھی نہ رکھیں گے۔ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو رمضان شریف کے علاوہ کسی اور مہینے کے مکمل روزے رکھتے نہیں دیکھا، اور میں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو شعبان کے علاوہ کسی اور مہینے میں کثرت سے روزے رکھتے نہیں دیکھا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1969، صحیح مسلم حدیث نمبر 1156۔ یہاں شعبان کے پورے روزے رکھنے سے مراد یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اکثر شعبان کے روزے رکھا کرتے تھے، کیونکہ بعض مرتبہ اکثر پر کل کا اطلاق کر دیا جاتا ہے۔ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ نے اپنی کتاب غنیۃ الطالبین میں شعبان کے مبارک مہینے کے بارے میں کچھ یوں لکھا ہے کہ شعبان کے 5 حروف ہیں: شین، عین، بے، الف، نون۔ وہ لکھتے ہیں کہ شین سے مراد شرف یعنی بزرگی کے ہیں، عین سے مراد علو یعنی بلندی کے ہیں، بے سے مراد بر یعنی احسان و بھلائی کے ہیں،
الف سے مراد الفت یعنی کہ محبت کے ہیں اور نون سے مراد نور کے ہیں۔ یہ تمام چیزیں اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو اس مہینے میں عطا فرماتا ہے۔ یہ وہ مہینہ ہے جس میں نیکیوں کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، برکتوں کا نزول ہوتا ہے، خطائیں مٹا دی جاتی ہیں اور گناہوں کا کفارہ ادا کیا جاتا ہے۔ دوستو، اس مبارک مہینے کے توسط سے میں آج آپ کو ایک خاص تحفہ دینے جا رہا ہوں جو آپ کی زندگی میں بہت کام آئے گا۔ یہ ایک چھوٹا سا عمل ہے جس سے ہزاروں حاجات انشاءاللہ پوری ہو جائیں گی۔ اللہ رب العزت کے ناموں کے اندر بہت بڑی طاقت ہے اور بہت برکت بھی۔ اللہ کا ایک نام ہے جس کی برکت سے پوری کائنات کا وجود قائم ہے۔ جب اللہ کا نام نہ رہے گا تو سب کچھ ختم ہو جائے گا۔ جب اس دنیا میں اللہ کا نام لینے والا کوئی نہ رہے گا تو اللہ رب العزت اس نظام کو لپیٹ دے گا۔ یا اللہ یا رحمان، یہ دو نام انتہائی عظمت والے اور انتہائی برکت والے ہیں۔ یہ عمل کچھ اس طرح ہے کہ آپ رات کو سونے سے پہلے وضو کریں اور آ کر اپنے بستر پر لیٹ جائیں۔ اپنے دل میں یا اپنے ذہن میں یا اللہ یا رحمان کی تسبیح پڑھنا شروع کر دیں۔ اس تسبیح سے متعلق تعداد کی کوئی قید نہیں۔ آپ یہ ذکر مبارک جتنا پڑھ سکتے ہیں اتنا پڑھیں، اور جب جب آپ یہ ذکر پڑھ رہے ہوں تو اپنے ذہن میں ان تمام مشکلات اور حاجات کو لے آئیں جو آپ اللہ رب العزت کے حضور پیش کرنا چاہتے ہیں۔ اس تسبیح کے اول و آخر درود پاک ضرور پڑھیں۔ انشاءاللہ آپ کی جائز ضروریات، آپ کی حاجت لازم پوری ہوگی۔ اگر آپ کو کوئی خاص پریشانی لاحق ہے تو بھی یہ وظیفہ، یہ عمل ضرور کریں۔ انشاءاللہ اللہ رب العزت کے حکم مبارک سے آپ کی وہ پریشانی جلد از جلد ختم ہو جائے گی۔ افسوسناک بات یہ ہے کہ ہم ایسے مبارک مہینے کو ضائع کر دیتے ہیں۔ شب برات کی مقدس رات کا اہتمام کرنا تو دور کی بات، ہم آتش بازی کے ذریعے عبادت کرنے والوں کو تکلیف پہنچاتے ہیں اور ان کی عبادت میں خلل کا سبب بنتے ہیں۔ ہم سب کو اپنے رب کے حضور اس طرح توبہ کرنی چاہیے جس طرح حضرت مالک بن دینار نے کی۔ کسی شخص نے حضرت مالک بن دینار رحمت اللہ علیہ سے توبہ کا سبب دریافت کیا تو انہوں نے جواب دیا کہ شراب پینے کا عادی تھا اور میری چھوٹی سی بچی تھی جو میرے سامنے ہی بوتلوں میں موجود شراب کو انڈھیل دیتی تھی۔ جب وہ 2 سال کی ہوئی تو وہ وفات پا گئی، جس کی وجہ سے میرے دل پر بڑا صدمہ ہوا۔ شعبان کی ایک رات میں نے خواب میں دیکھا کہ قیامت قائم ہو گئی ہے اور ایک بہت بڑا اژدہا اپنا منہ کھولے میرے پیچھے لگ گیا ہے۔ میں نے بھاگنا شروع کر دیا تو مجھے ایک نیک بزرگ نظر آئے۔ میں نے ان سے کہا کہ مجھے اس سانپ سے بچا لو۔ اس ضعیف آدمی نے رو کر مجھے جواب دیا کہ میں ضعیف اور کمزور ہوں، میں تمہیں نہیں بچا سکتا، تم آگے جاؤ، شاید اللہ تعالیٰ تمہاری نجات کا کوئی ذریعہ بنا دیں۔ مالک بن دینار فرماتے ہیں کہ میں آگے بھاگا تو ایک آگ کے پاس گیا تو مجھے آواز آئی کہ واپس جاؤ۔ میں واپس ہو گیا مگر سانپ اسی طرح میرے پیچھے لگا رہا۔ میں پھر اسی بزرگ کے پاس سے گزرا اور ان سے پناہ مانگی تو انہوں نے پھر مجھے وہی جواب دیا کہ میں کمزور ہوں، میں تیری مدد نہیں کر سکتا۔ مالک بن دینار فرماتے ہیں کہ پھر میں ایک پہاڑ کے قریب پہنچا تو ایک فرشتے نے آواز دی کہ دروازہ کھول دو، شاید اس کی تمہارے پاس کوئی امانت ہو تو وہ اس کو دشمن سے پناہ دے گی۔ جب دروازہ کھل گیا تو اچانک مجھے میری بیٹی نظر آئی۔ میری بیٹی نے میرا دایاں ہاتھ پکڑا اور بائیں ہاتھ سے اس سانپ کو بھگا دیا۔ پھر میری بیٹی نے مجھے کہا کہ ابا جان، کیا ابھی بھی وہ وقت نہیں آیا کہ آپ توبہ کر لیں؟ میں نے اپنی بیٹی سے پوچھا کہ وہ سانپ کیا تھا تو میری بیٹی نے جواب دیا کہ وہ آپ کے برے اعمال تھے اور وہ بزرگ آپ کے نیک اعمال تھے۔ مالک بن دینار فرماتے ہیں کہ میں گھبراتے ہوئے بیدار ہوا اور اس کے بعد میں نے مکمل طور پر توبہ کر لی۔ نزہۃ المجالس جلد اول۔ اللہ تعالی ہمیں اس بابرکت مہینے میں اپنے گناہوں سے سچی توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائیں، آمین۔ دوستو کمنٹ سیکشن میں آمین لکھ کر اس دعا خیر کا حصہ ضرور بنیں اور صدقہ جاریہ کمائیں۔ اس ویڈیو کو لائک اور اپنے واٹس ایپ، فیس بک
ٹویٹر اور دیگر سوشل میڈیا اکاؤنٹس پر شیئر کرنا مت بھولیے گا۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ایک بار پھر ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔